الحمدللہ ایران کو پہلی باقاعدہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ ایران نے وہ کر دکھایا ہے جس کی پوری دنیا توقع نہیں کر رہی تھی۔ پہلے تو ایران نے اسرائیل کے شہر تل ایب اور حائفہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور اب وہ کیا ہے کہ جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی باقاعدہ دوریں لگ گئی ہیں اور فرانس بھی ہکا بکا رہ گیا ہے۔ دوسری جانب چینی صدر نے اور چائنا کی حکومت نے باقاعدہ طور پر امریکہ کو شٹ اپ کال دے دی ہے، اور چین کے صدر کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے موقع پر آیا ہے کہ جب ایران نے ایسے تابڑتوڑ حملے کیے ہیں اسرائیل میں کہ پوری دنیا حیران رہ گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اپنے اس ویلاگ میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آخر ایران نے ایسا کیا کر دکھایا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایران نے تل ایب اور جو ان کی سٹی ہے حائفہ، اس میں ایسے تابڑتوڑ حملے کیے تھے کہ آئرن ڈوم کا جو ایک طلسم تھا وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ ابھی تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ایران نے باقاعدہ طور پر ہیبر شکن مسائل نہیں چلایا۔ دوسری جانب ہمارے ایک سیاسی رہنما ہے، میں نام نہیں کوٹ کروں گا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران اپنا جوہری تجربہ کر چکا ہے۔ جی ہاں، ایران اپنا جوہری تجربہ کر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہو پائی۔ یہ تو ہمارے ایک سیاستدان نے بات کی ہے، لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے روز اسرائیل نے ایران پر ٹارگیٹڈ حملے کیے اور ان کے سائنسدان اور جو اعلیٰ فوجی قیادت تھی اسے کامیابی سے ٹارگٹ بنایا بقول اسرائیل کے، وہ ایک جاسوسی تو اندر سے غدار تھے، جاسوسی ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ دنیا بھر میں آ گیا تھا، امریکہ بھی آ کے دکھا رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی دھمکیاں دے رہے تھے کہ اب ایران کو سیز فائر کر لینا چاہیے یا ایران کو ہماری شرائط مان لینی چاہیے۔ پھر کیا ہوا راتوں رات اور ان دنوں میں کہ ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گیا، اور آئرن ڈوم سمیت جو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انہوں نے ناکام بنا دیا، اور اسرائیلیوں کی چیخیں پوری دنیا کو سنائی دے رہی ہیں۔ تو یہ کچھ جنات تھے جنہوں نے ایران کی مدد کی۔ آخر میں بتاؤں گا یہ جنات تھے یا کون تھے اپنے اس ویلاگ میں، لیکن سب سے پہلے جو خبر ہے وہ خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد، جو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ٹاپ خفیہ ایجنسیوں میں شمار ہوتی ہے، اور اسرائیل نے ایران کے اندر اس طرح کی نقب لگائی ہوئی تھی، اپنے ایجنٹ انہوں نے پالے ہوئے تھے جو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اپنے مشن اچیو کیے۔ اور موساد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس طرح کی جاسوسی کرتی ہے کسی ملک کی ایجنسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن یہ کیسی صلاحیت ہے کہ ایران نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اڑا کے رکھ دیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 20 کے قریب ایران نے وہاں پر میزائل پھینکے، جس میں سے 10 کے قریب جو میزائل ہیں ان کو ناکام بنایا گیا، لیکن 5 سے زائد میزائل ایسے تھے جو اپنے ٹارگٹ پر، ایگزیکٹ ٹارگٹ پر لگے، اور جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے اس کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ایران کی بہت بڑی فتح جو ہے وہ اپنے تئیں سمجھی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوریں لگ گئی ہیں، اور چین بھی اب میدان میں کھل کر آ گیا ہے۔ کیا خبریں اب سامنے آئی ہیں اس کے بعد، اور ایران کو جو جنگی میدان کے علاوہ سفارتی محاذ پر کامیابی حاصل ہو رہی ہے، وہ ایک بہت بڑا اپنے اندر ایک کارنامہ ہے، اور ایران سے اس طرح کی دنیا توقع نہیں کر رہی تھی کہ ایران اس طرح کم بیک کرے تھا، لیکن یہ جنات کا کمال ہی آپ سمجھے۔ اور سب سے بڑی جو خبر آئی ہے وہ خبر یہ آئی ہے کہ چین نے باقاعدہ طور پر امریکہ کو جو شٹ اپ کال دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم شیطان ہو، تم آگ میں تیل کا کام کرتے ہو، یعنی تم جلتی پر تیل کا کام کرتے ہو، تم اتنی بڑی سپر پاور ہو، تم کو تو آگ بجھانے کا کام کرنا چاہیے، لیکن تم تو آگ پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہو، آگ بھڑکاتے ہو۔ اور یہ جو اسرائیل اور ایران والا معاملہ ہوا ہے اس میں تم نے امن کی بات نہیں کی، تم نے بلکہ ایران اور دیگر ممالک کو بھڑکانے کی بات کی ہے۔ وہ کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران اور اسرائیل کشیدگی میں تیل ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ چین نے امریکی صدر پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع میں آگ پر تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کے ترجمان گوئی جیاکن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کشیدگی کم کرنے کی بجائے شعلوں کو ہوا دینا،
تیل ڈالنا، دھمکیاں دینا اور دباؤ بڑھانا صرف تنازع کو مزید بھڑکائے گا اور اس کا دائرہ وسیع ہوگا۔ واضح رہے کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے مذکورہ بیان امریکی صدر کی ایرانی شہریوں کو تہران حالی کرنے کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ ایرانی شہری فوری طور پر تہران سے انخلا کر دیں۔ اب اس ٹویٹ کے بعد جو چائنا ہے اس نے ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ تم جو ہے نا آگ لگانے والا اور بھڑکانے والا، اور یہ جو تمہاری دھمکی ہے نا یہ امن کے فروغ کے لیے نہیں ہے، یہ جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہیں۔ تو یہ چین کی باقاعدہ آفیشلی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کروں کہ یہ جو G7 کا اجلاس تھا اس میں ٹرمپ اچانک واشنگٹن چلے گئے، تو جو فرانس کے صدر تھے وہ بھی ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے۔ تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور بیان دیا کہ پتہ نہیں کیوں جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ کس آئیڈیا کے تحت واشنگٹن چلے گئے ہیں۔ تو اپنے سوشل میڈیا بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فرانسیسی صدر نے غلطی سے کہا کہ میں ایران اسرائیل جنگ بندی پر کام کے لیے واشنگٹن جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ واپس جانے کی وجہ اسرائیل ایران جنگ بندی سے کہیں بڑی ہے۔ ٹرمپ نے بتایا ایران اسرائیل سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا فرانسیسی صدر میکرون شہرت کی تلاش میں رہتے ہیں، میکرون کو ہمیشہ غلط سمجھ آتا ہے۔ واضح رہے کہ فرانس کے صدر میکرون نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے G7 رہنماؤں کو بتایا کہ ایران اسرائیل سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا سیز فائر طے پا گئی ہے تو یورپی شراکت دار ایران جوہری مذاکرات میں حصہ لینے کو تیار ہیں۔ یہ میکرون نے کہا تھا، فرانس کے صدر، اور آگے سے ٹرمپ نے میکرون کو سستی شہرت والا کہہ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیل کے حمایتی ممالک ہیں جس میں امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ، یہ ایک دوسرے کو ہی جھوٹا اور سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہی شعبدہ باز کہہ رہے ہیں۔ اب واشنگٹن میں آپ گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیب وہاں پر موجود ہیں، تو وہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے۔ چین کے صدر کی جو سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کے حوالے سے وہ انتہائی اہم ہے۔ اس پر آنے سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ الزام لگایا ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کون کر رہا ہے، اس نے یہ کہا جی کہ شواہد ملے ہیں کہ شمالی کوریا اور روس جو ہے وہ ایران کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے بالکل قریب ہے، ایران کے جوہری پروگرام مسئلے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا ایران رضاکارانہ طور پر اپنے جوہری توانائی پروگرام سے دستبردار ہو جائے ہے، اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر انہوں نے یہ بات کی اور یہ کہا ہے کہ شمالی کوریا اور جو روس ہے اس نے ایران کی مدد کی ہے۔ اب ٹرمپ دیکھیں خود بکراہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب آتے ہیں چین کے صدر کی سٹیٹمنٹ پر، جو بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ چین کے صدر شی جی پنگ کے سرکاری کمنٹری اکاؤنٹ سے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ سرکاری اکاؤنٹ سے، کمنٹری اکاؤنٹ سے چینی صدر کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ امریکہ کے بغیر، جی ہاں امریکہ کے بغیر دنیا آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ پھر آگے انہوں نے ایگزامپلز دی ہیں، اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا، کہ دنیا کے کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ چینی صدر کے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس اکاؤنٹ پر تحریر جاری کی گئی ہے کہ 100 سال پہلے برطانوی سلطنت عالمی تجارت پر چھائی ہوئی تھی اور دنیا کے 20% دولت اس کے پاس تھی۔ لوگ سمجھتے تھے اس کا سورج غروب نہیں ہوگا۔ تحریر میں لکھا گیا ہے کہ 200 سال پہلے فرانس یورپ کے افق پر چھایا ہوا تھا، اس کے افواج سے لوگ ڈرتے تھے، اس کی ثقافت قابل رشک تھی۔ نپولین نے خود کو لازوال قرار دیا تھا۔ 400 سال پہلے ہسپانوی تخت و تاج منیلا سے میکسیکو تک حکومت کر رہا تھا، اس کے خزانے چاندی اور ریشم سے بھرے ہوتے تھے۔ ہسپانوی بادشاہ سمجھتے تھے کہ ان کی عظمت ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا لیکن ہر ایک کا سورج غروب ہوا ہے۔ ایکس پیغام میں لکھا گیا ہے کہ طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے اور قانونی حیثیت اسی لمحے دم توڑ دیتی ہے جب اسے حاصل کرنے کی بجائے خود پر فرض کر لیا جائے۔ اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا، کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ جی ہاں، دنیا
کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ چینی صدر کا یہ بیان ہے، ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے جو ایگزامپلز دی ہیں وہ دی ہیں برطانیہ کی، سلطنت برطانیہ کی، جو پوری دنیا کی 20% دولت پر قابض تھا، اور کہا جاتا تھا اس کا سورج غروب نہیں ہوگا، لیکن ہو گیا۔ پھر فرانس کی بات کی کہ اس کی فوج سے سب ڈرتے تھے، نپولین نے خود کو لازوال قرار دیا تھا، لیکن ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ برطانیہ، امریکہ، فرانس، یہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور چین کیا کہہ رہا ہے؟ چین انہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے اوپر اور اپنے دوست ملک اسرائیل پر قانون نافذ کریں، حدیں پار نہ کریں، لوگوں کی زندگیوں کو جیرن نہ بنائیں، ملکوں کی جو آزادی ہے اس کا احترام کریں، ان کی سرحدوں کی حدود کی پامالی نہ کریں، اس کو اپنے اوپر فرض جانیں کہ ہم نے احترام کرنا ہے۔ یہ چین کے صدر کہہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ایران کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ایران نے جس طرح کم بیک کیا ہے، کیا جنات کی اسے مدد حاصل ہوئی ہے؟ تو بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ جنات کی مدد حاصل ہوئی ہے۔ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ چین کے جو صدر ہیں، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، چین کے وزارت خارجہ کا جو بیان ہے، وہ آنکھیں کھولنے کے لیے اسرائیل ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، کافی ہے۔ دوستو اس حوالے سے جو مزید ڈیٹیل آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔